السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی صحراؤں میں کھو جاتی ہے وہ قوم، تاریخ کی صحراؤں میں کھو جاتی ہے وہ قوم، جس قوم کے بچے کو صحیح رخ نہیں ملتا۔ معزز ناظرین، آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ تعلیم ایک ایسا لفظ ہے جو بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد اس موضوع پر کسی نہ کسی نوعیت سے اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ سے اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس دنیا میں علم تھا، ادب تھا، لٹریچر تھا، تقریریں تھی، شعر و شاعری موجود تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے پوری دنیا اندھیری تھی، پوری دنیا ظلم کا شکار ہو رہی تھی، لوگوں کے اخلاق بگڑ چکے تھے، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کے پیاسا بنے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف کرپشن ہی کرپشن تھا۔ اسی منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی پہ اور تری میں ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے، اور یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ انسان پھر پلٹ کر حق کے طرف آ جائے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مبعوث فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے جھنڈے کو فران کی چوٹی سے بلند فرما رہے تھے، اور اس وقت مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیب، بڑے بڑے سویلائزیشن دم توڑ چکی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال کا علاج کیا ہے؟ جب انسان ظلم کا شکار ہو رہے ہوں، جب بے حیائی، عریانیت عام ہو رہی ہوں، جب عورتوں کے سروں سے دوپٹے، شرم کے دوپٹے اتار دیے گئے ہوں، تو ایسی صورتحال کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آج کے موجودہ دنیا میں بھی بڑے بڑے علوم کے ماہرین موجود ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز موجود ہیں، ڈگری ہولڈرز اتنے ہیں کہ انہیں گنے نہیں جا سکتے، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آج معاشرہ بد اخلاقی، بے حیائی، عریانیت اور بدتمیزی کی وجہ سے تڑپ نہ رہی ہوں؟ اس کثرت سے تعلیم ہو رہی ہے، اتنی یونیورسٹیز، اتنے کالجز، محلے محلے آج اسکولوں کا جال بچھا ہوا، لیکن کیا یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہر محلہ، ہر خاندان بچوں کی بد اخلاقی، بڑوں کی بد اخلاقی، بے حیائی، بدتمیزی کی وجہ سے جھونج نہ رہی ہے، بلکہ پورا معاشرہ کرپشن کا شکار ہے؟ علم کے اس کثرت کے باوجود، ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے باوجود، آج پورا معاشرہ کرپشن میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بات وہی ہے، اگر حقیقت کے آئینے سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک جہالت ہے۔ اور آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی کے ابتدائی دور میں جس قرآن پاک کے فرسٹ میسج کے بنیاد پر جس انقلاب کا ڈاگ بیل ڈال رہے تھے، یعنی جس انقلاب کو برپا کر رہے تھے اور جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی اصلاح کر رہے تھے، وہ اللہ کا فرسٹ میسج یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ کے نام سے پڑھو۔ یہ ہے خداوند قدوس کا آخری نبی کے لیے، آخری امت کے لیے، آخری کتاب کا وہ فرسٹ میسج، پہلا پیغام جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اور جبرائیل امین جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ یعنی رسالت کا پہلا ہی دن اس بات کو طے کر لیا گیا تھا کہ اس روئے زمین پر ایک ہی تعلیمی نظام ہوگا جس کے ذریعے سے زمین پر بسنے والے انسانوں کو آسمان پر رہنے والے فرشتوں سے جوڑ دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو الہی نظام، عالمی نظام اور قانون عطا کیا جائے گا، اور انسان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اے انسان، تو صرف جسم اور گوشت کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر ایک روح ہے، جس روح کی وجہ سے انسان کے جسم کا یہ سارا نظام چلتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے جسمانی علم تو دوسرے ہے روحانی علم۔ اگر صرف جسمانی علوم کو حاصل کیا جائے تو وہ انسان کی جسمانی ضروریات کو پوری کریں، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، رہنے کا نظام، سواری کا انتظام، یہ سب کے سب جسمانی علوم کے ذریعے سے پورے کیے جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روحانی علوم سے لوگ آج درکنار ہیں، روحانی علوم سے لوگ آج ناآشنا ہیں۔ اس روئے زمین پر آج وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں، کون سے کالجز ہیں جو جسمانی علوم کے علاوہ روحانی علوم کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تعلیم گاہوں میں جسم کی تعلیم ہو رہی ہے، یونیورسٹیز، کالجز کے ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے جسمانی علوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ روح کے بارے میں لوگ آج اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، جس کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حکم یہ تھا کہ علم کا تعلق اللہ سے قائم رہنا ضروری ہے۔ علم چاہے کائنات کا ہو یا اللہ کے دین کی شریعت کا، ان دونوں علموں میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تفریق نہیں ہے۔ لہٰذا جب بچے کو پرائمری اسکولز میں جب بچے کو پڑھایا جائے تو اور جب بچوں کو الفابیٹ پڑھایا جائے، حروف تہجی پڑھایا جائے، تو ساتھ ہی ساتھ بچوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیے گئے ہیں۔ جب بچے کو لینگویج سکھایا جائے تو بچے کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ لینگویج، یہ زبانیں اللہ کے طرف سے عطا کر دی گئی ہیں۔ اور جب بچوں کو مختلف ٹیکنالوجی کے بارے میں، مختلف مشین اور پرزوں کے بارے میں اگر سکھایا جائے، بتایا جائے،
تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا کیا ہے اور اسی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے انسان ان تمام چیزوں کا ایجاد کرتے۔ اگر سائنس کی تعلیم اس طریقے سے دی جاتی، اگر یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول میں سائنس اس طریقے سے پڑھایا جاتا تو پھر آج یہ دنیا لادینیت، الحاد اور بت پرستی کے راستے پر نہ ہوتی، بلکہ علم کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا۔ پھر یہ عصری علوم اور غیر عصری علوم کا جو تفریق ہے وہ تفریق نہیں ہوتی۔ علم چاہے مدرسے کا ہو یا کالجز کا یا جامعہ کا یا یونیورسٹیز کا، ان دونوں علوم میں کسی طرح کا کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ دونوں علوم اللہ کے طرف سے دیے گئے۔ اب تاریخ کا جب پنہ پلٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک اس روئے زمین پر ایک ہی ایجوکیشنل سسٹم تھا، ایک ہی تعلیمی نظام تھا جو دین کے چھتری کے نیچے دی جا رہی تھی، جس میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھایا جاتا تھا، حدیث نبوی پڑھائی جاتی تھی، میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، سائنس آف آرمی پڑھایا جاتا تھا، پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی تھی، بزنس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور اس وقت کے جتنے بڑے بڑے ماہرین علوم تھے وہ سب کے سب اللہ کے بندے، اللہ کے عبادت گزار تھے۔ آپ جب انہیں تلاش کریں گے تو کہیں فارابی نظر آئیں گے، تو کہیں زہراوی نظر آئیں گے، کہیں ابن الحسیم نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک طرف مشرق کو سائنس سے آشنا کر رہے تھے تو دوسرے طرف اندلس کے ذریعے یورپ میں عصری علوم کو منتقل کر رہے تھے۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یورپ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، اور یورپ کے پاپائیت اور کلیسائیت نے علم پر پہرے بیٹھا رکھے تھے، علم کو چھوت چھات سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس وقت یہ لوگ علم کے جھنڈے کو لے کر، علم کو لے کر کے پوری دنیا میں عام کر رہے تھے، اور اس وقت کی علوم کے درمیان کسی طرح کا کوئی تفریق نہیں تھا۔ مدرسے کا علم، کالج کا علم، یہ سب، یہ جو تفریق ہے، یہ جو ناکہ بندی ہے، یہ جو دیواریں ہیں، یہ 18ویں صدی عیسوی کے بعد قائم کی گئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے ذریعے سے قائم کی گئی ہے جو لوگ اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی وحدانیت کا جو یک رنگی ہے، یکسانیت ہے، اس میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جس خدا نے انسان کو اپنا وائس رائے بنایا، جس خدا نے انسان کو اپنا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ بنایا، اس خدا نے علوم میں کسی طرح کا تو کوئی تفریق پیدا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر چیز کا علم عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کالجز، یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ کے سارے علوم عطا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہی علوم حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے آ رہے۔ اب لوگ اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے ایکسپیریمنٹ کی روشنی میں نئے نئے علوم کی کھوج کرتے آ رہے ہیں۔ میرا محترم بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ علوم کے درمیان کسی طرح کا کوئی تفریق نہیں۔ سائنس خالص اسلامی علم ہے، میتھمیٹکس خالص اسلامی علم ہے، فزکس خالص اسلامی علم ہے، لینگویج یہ بھی خالص اسلامی علم ہے۔
قرآن پاک میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزے کے مسائل ہیں؟ قرآن پاک میں انسان دنیا کے تمام علوم موجود ہیں۔ قرآن پاک میں میڈیکل سائنس موجود ہے، قرآن پاک میں سائنس آف آرمی موجود ہے، قرآن پاک میں بزنس کا طریقہ موجود ہے، قرآن پاک میں انسان کی زندگی کی ہر رہنمائی موجود ہے۔ یہ وہ آخری کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذریعے سے جو ایجوکیشنل سسٹم انسان کو دیا گیا ہے، جو تعلیمی نظام اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے انسان کو دیا گیا، اسی تعلیمی نظام کو پھر سے دوبارہ برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ علوم کی تمام تفریقات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چھوت چھات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر، ایک چھت کے نیچے آ کر ایک وحدانیت کی تعلیم دینا، اور وحدانیت کے تعلیم کے ساتھ ساتھ کائنات کے علم کو سیکھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نام سے تعلیم دی جائے، اگر اللہ کے نام سے میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جائے، بچوں کو انسان کے جسم کے اعضاء کے بارے میں بتایا جائے، پڑھایا جائے، تو یہ چیزیں انسان کے ایمان کی تقویت کا، یہ علوم انسان کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنے گا۔ میں اپنی بات کو جگر مراد آبادی کے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، تم خود کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔